فرمائے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. یہ ساری فہرست اللہ بیان کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کا نام لے رہے ہیں، اور ساری چیزوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے پیدا کی ہے. یہ جو باغات کے پھل میوہ جات ہیں اور جو کھیتیاں جو زمین سے آپ پیداوار حاصل کرتے ہیں، اس کی تو آپ مجازن بھی اپنی طرف نسبت نہیں کر سکتے کہ میں نے پیدا کی ہیں. چلیے مانتا ہوں میں کہ یہ جو نقدی ہے، روپیہ پیسہ ہے، یہ دکان جو بنائی ہے آپ نے، مکان بنایا ہے، کوٹھی بنائی ہے، بنگلہ بنایا ہے، کار خریدی ہے آپ نے، اس کو تو کہہ سکتے ہو کہ جی میری کمائی ہے جی، یہ میں نے بنایا ہے جی، یہ مکان میرے ابا نے بنایا تھا جی، یہ کوٹھی میرے فلاں کی بنائی ہوئی ہے. ان مال و اسباب کی نسبت مجازی طور پہ، اگرچہ حقیقی طور پہ اللہ ہی مالک ہیں، مجازی طور پہ آپ اپنی طرف نسبت کر سکتے ہیں کہ میرا مال ہے، یہ میری کوٹھی ہے، میرا مکان ہے. تو چلیے ان چیزوں کے اندر سے اللہ کا حق نکالتے ہوئے کچھ چلو دل پہ بوجھ پڑے، کوئی جان نکلے ہماری، لیکن بھئی یہ جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، درختوں سے جو پیداوار آپ حاصل کرتے ہیں، ان کے تو آپ مجازی طور پہ بھی اپنی طرف نسبت نہیں کر سکتے. ان کا حق، ان میں سے اللہ کا حق ادا کرنے میں کیوں جان نکلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اور اگر تم حق نہیں نکالو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کے حکم بھی بدل جاتے ہیں. پھر یہی فصلیں جو ہیں کام نہیں آ سکتی، ہماری پیداوار جو ہے گھر لے جانے پر بھی قادر نہیں ہے. قارون ملعون کو یہی تو شبہ پڑا تھا کہ یہ مال میرا ہے، میں نے کمایا ہے. قرآن میں اللہ نے اس کا واقعہ ذکر کیا ہے، ہمارے لیے تو ذکر کیا ہے کہ ذرا پڑھو تو صحیح، سبق حاصل کرو، اس سے ہدایت ملے گی ہمیں. ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم تو قرآن کریم کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں برکت کے لیے، جنات آسیب سے حفاظت کے لیے، یا بچی کو جہیز میں دینے کے لیے لے لیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور اس کا مقصد ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا جو واقعہ بیان کیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، سبق دینے کے لیے کہ دیکھو اس نے مال کمایا اور اس کو شبہ ہو گیا، دھوکہ لگ گیا اس کو. اس نے سمجھا کہ یہ میرا ہنر ہے، میں نے اپنے فن سے کمایا ہے، میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، اس لیے کہ اللہ نے بڑا مال دیا اس کو. اس وقت کے مسلمانوں نے جا کے اس کو دعوت دی کہ بھائی دیکھو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے تجھ کو مال دیا نا، اس میں اللہ کا بھی حق ہے، وہ ادا کرو. تم قرآن میں اللہ نے وہ نقل کیے ہیں، الفاظ بیان کیے ہیں. فرمایا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ تم بھی احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا، یہ مال دیا تمہیں. نکالو اللہ کا حق، دو زکوٰۃ اس میں سے. ہر دور میں زکوٰۃ رہی ہے، یہ جیسے نماز ہر دور میں ہر شریعت میں رہی، زکوٰۃ بھی رہی ہے. اس نے کیا جواب دیا آگے سے؟ وہی جو آج ہمارے ذہنوں دماغوں میں بھرا ہوا ہے. فرمائے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی. تم کہتے ہو اللہ نے دیا، میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے علم اور ہنر سے کمایا، میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا. آج بھی دن رات کا مشاہدہ ہے. بعض لوگ تجارت کرتے ہیں
بڑی جلدی ترقی کر لیتے ہیں، کاروبار بڑا ان کا بڑھ جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ میری محنت ہے، میرا یہ طریقہ سلیقہ ہے جو میں نے سرمایہ لگایا اس میں، جس کی وجہ سے یہ ترقی ہو رہی. حالانکہ وہی سرمایہ، وہی محنت، وہی صلاحیت ایک دوسرا دکاندار بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے وہ پھل نہیں مل رہا ہوتا ہے. آپ موازنہ کر کے دیکھیں، بازار میں جائیں، ایک ہی مارکیٹ میں ایک ہی چیز کی کئی دکانیں ملیں گی. ایک دکان بڑی ترقی پہ جا رہی ہے، دوسری دکانوں کا کاروبار ٹھپ ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی محنت میں اللہ نے اثر ڈالا ہے. اللہ اثر ڈالتے ہیں ہماری محنت اور کوشش میں، تو پھر ہمیں ملتا ہے مال. جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے. اس کو یہی دھوکہ لگا تھا قارون کو. فرمائے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ تو میرے پاس جو علم تھا، ہنر تھا، محنت تھی، میں نے اس سے کمایا ہے یہ مال. تم کہتے ہو کہ اس میں غریبوں کا حق ہے، اللہ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا قرآن کریم کے اندر؟ قارون نے جب یہ بات کہی نا، اللہ نے بھی پھر نازل کیا کہ ہم نے پھر یہ جواب دیا دلیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے دلیل پیش کی. فرمائے گئے اولم یعلم ان اللہ، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا تجھے علم نہیں ہے؟ قارون کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ تجھے علم نہیں ہے ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ تجھ سے پہلے کتنے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، بستی کی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا. تیرے سے زیادہ مالدار تھے وہ. من ہوا اشد قوتا و جمع، قوت کے اعتبار سے بھی، صحت اور تندرستی کے اعتبار سے بھی تجھ سے زیادہ بڑے ہوئے تھے، مال میں بھی تجھ سے زیادہ بڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ فرما رہے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اب دیکھو یہ جواب دیکھو اللہ تعالیٰ کا. فرمایا گیا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ، قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوتا و اکثر جمعا. تیرے سے مال میں بھی بڑے ہوئے تھے، قوت اور طاقت، صحت، تندرستی میں بھی تجھ سے بڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اب بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے کہ مال میرا ہے، میں نے کمایا. اللہ فرمایا کہ ہم نے ہلاک کر دیا. کیسے جواب بنے گا اس کا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر مال ہوتا تمہارا تو تم اس پر قابض بھی تو ہوتے نا، تم اس کو روک رکھتے، لیکن تمہاری زندگی میں وہ مال تمہارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. بھائی آگ لگ گئی، پوری مارکیٹ میں آگ لگ گئی، کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. ذرا رو رہے ہیں تاجر، ہمارے تباہ ہو گئے جی، ہم تو اتنے سالوں کی محنت تھی. بھائی گھر میں مال پڑا تھا، ڈکیتی ہو گئی، لے گئے اٹھا کے. آپ تو وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، مال تمہارا ہوتا کیوں لے کے جاتے؟ روکتے نا اس کو. آگ لگ رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، مال تو جا رہا ہے تمہارے ہاتھ، زندگی میں جا رہا ہے. تمہارا ہوتا مال کبھی نہ جانے دیتے. فرمایا کہ چلو اگر یہی بات ہے، مال بھی موجود ہے، موت آ گئی، پھر مال یہیں دھرا کا دھرا رہ گیا، دوسروں کے لیے چھوڑ گئے. تمہارا ہوتا تو مال تمہارے ساتھ جاتا،
ہم نے تو تم سے زیادہ طاقتور، جن کے پاس فوج بھی تھی، فورس بھی تھی، تندرستی بھی تھی، صحت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ہم نے ہلاک کر دیا، مال یہیں دھرے کا دھرا رہ گیا۔ تو تمہارا مال ہوتا، تم تو جو مال سے بھی زیادہ قریب ہے، جان، اس کو نہیں روک سکے، جس کو تم کہتے ہو کہ میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ لگاتے ہو، میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہے کروں، زنا کروں، نشہ کروں، شراب کروں، چوری کروں، ڈکیتی کروں، جو مرضی کروں، بے حیائی کروں، ناچوں گاؤں، رنگ رلیاں مناؤں، مرد ہوں یا عورت ہوں، چونکہ میرا جسم ہے، میں جیسے چاہے استعمال کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا جسم ہے، روکو پھر اس کو، پھر کیوں جا کے کھڈے میں ڈالتے ہو؟ قد اہلکا، تجھ سے زیادہ بڑوں کو ہم نے ہلاک کیا، موت دی۔ تمہاری تو روح تمہارے قبضے میں نہیں ہے، مال تو پھر بھی باہر ہوتا ہے، کوئی بینک میں پڑا ہوا ہے، کوئی تجوریوں میں بھرا ہوا ہے، کوئی کہیں پڑا ہوا ہے، کوئی کہیں پڑا ہوا ہے، وہ تو ہر وقت 24 گھنٹے پاکٹ میں تو نہیں ہوتا تمہارے۔ تو جو سب سے زیادہ قریب چیز تھی، جان تمہاری، وہ تم نہیں قابو کر سکے تو مال کیسے قابو کر سکو گے؟ ہم نے ہلاک کر دیا۔ معلوم ہوا نہ جان تمہاری ہے نہ مال تمہارا ہے، یہ اللہ کا ہے دیا ہوا سارا۔ کسی نے صحیح کہا نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہیں ہوا۔ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اس کو دے بھی دو تو پھر بھی نہیں اس کا حق ادا ہوتا۔ مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، سارا مال بھی دے دیں تو حق ادا نہیں ہوتا، اگرچہ اللہ نے تو اتنا سا معمولی سا اپنا حق رکھا ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں من تبعیضیہ ہوتا ہے۔ من کا معنی عربی گرامر میں تھوڑا سا ہے، کچھ حصہ، بعض حصہ، یہ جتنا مال ہے اس میں سے کچھ ہمارے راستے میں خرچ کرو، باقی انشاءاللہ اللہ وآخر دعوانا۔